اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ رب ذوالجلال نے خفیہ باتیں کرنے اور سرگوشیاں کرنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ پچھلے آیات میں اللہ نے سرگوشیاں کرنے، خفیہ باتوں کرنے سے منع کیا ہے، اور ان آیات میں اللہ رب الجلال نے فرمایا اگر کوئی ضروری بات ہو، اہم بات ہو، نیکی کی بات ہو تو پھر جو ہے تو سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر ویسے کسی کے دل دکھانے کے لیے کیا جائے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے سرگوشی کی جائے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اے ایمان والو، جب تم کوئی خفیہ بات کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، تو پھر جو ہے تو گناہ، نافرمانی اور رسول کی معصیت کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہاں نیکی اور تقویٰ کے بارے میں کوئی سرگوشی کرنی ہو تو پھر کر لو، باقی جو ہے تو برائی اور گناہ اور نافرمانی کے معاملات میں سرگوشی نہ کرو، یعنی کسی کے خلاف غلط پلان مت بناؤ، غلط حرکتیں مت کرو، بلکہ جو صحیح باتیں ہوں، مثلا کسی کو نیکی کی تنبیہ کرنا اب لوگوں کے سامنے مناسب نہیں ہے، اس کو کان میں نیکی کی طرف متوجہ کرنا، یا صدقے کی طرف متوجہ کرنا، یا کوئی اور اچھی بات کسی کو بتانا، اچھا مشورہ دینا، تو اللہ نے فرمایا ایسی سرگوشی صحیح ہے تم کر لو، باقی جس سرگوشی سے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو اور اللہ سے سرکشی ہوتی ہو، گناہ کی بات ہوتی ہو، ایسی سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، باقی نیکی اور تقویٰ کے معاملے میں اگر تم کرنا چاہو تو صحیح ہے۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اللہ سے کہ جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم جمع کیے جاؤ گے، اپنے اللہ سے ڈرو۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ، بے شک شیطان کی طرف سے جو سرگوشیاں ہوتی ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں، یعنی شیطان کرتا ہے یا شیطان کے چیلے جو کرتے ہیں منافق اور یہودی، تو اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ مومنین کو دکھ ہو، تاکہ مومنین پریشان ہوں، لیکن ان کی شرارتوں سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں جب اللہ چاہے، اللہ کی اجازت سے کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، باقی اپنی طرف سے یہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اگر مسلمانوں کے خلاف خفیہ سازشیں کریں، خفیہ باتیں کریں، خفیہ پلان بنائیں، تو اللہ کی اجازت کے سوا انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، لیکن کی عادت ہے ایک مسلمانوں کو پریشان اور غمگین کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں شیطان اور شیطان کے چیلے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ مومن اپنے رب پر بھروسہ اور یقین کریں۔
یا ایھاالذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ ان آیات کا تعلق ایک واقعے سے ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، جو مسجد نبی میں ایک جگہ ہے، چبوترا ہے، وہاں نبی کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اصحاب بدر آ گئے۔ وہ اصحاب بدر جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا، جہاد میں حصہ لیا، ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، ان کے لیے جگہ نہیں بن رہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا مل کے بیٹھو تاکہ جگہ کھل جائے اور یہ بھی بیٹھ جائیں۔ اور جب وہ کوئی آگے بڑھا، کوئی کم بڑھا، کوئی نہیں بڑھا، تو جب بس بدر والے بیٹھ گئے لیکن کچھ لوگوں کو پھر بھی جگہ نہیں ملی، تو پھر اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کا نام لے کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ فی الحال اور ان کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ تو منافقین کہنے لگے یہ ایک ایسا نبی ہے جو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو مجلس سے اٹھاتا ہے۔ تو اللہ رب الجلال نے اس کے بارے میں بیان فرمایا، یا ایھاالذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ جگہ کھول دو مجلسوں میں، یعنی آگے مل کے بیٹھو، بیچ میں جگہیں خالی نہ چھوڑو تاکہ دوسرے آنے والے لوگ بیٹھ جائیں، فافسحوا پھر تمہیں چاہیے کہ جگہ کو کھول دو، یعنی تھوڑا آگے بڑھو اور مل کے بیٹھو۔ یفسح اللہ لکم، پھر اللہ تمہارے معاملات میں کشادگی کریں گے۔ تم مجلس میں جگہ میں کشادگی کرو گے، اللہ کے نبی کا حکم مانو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھو تو پھر تمہیں اٹھ جانا چاہیے۔ جب تم اٹھ جاؤ گے تو اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا، اور جو ایمان والے ہیں اللہ ان کی عزت بڑھائے گا۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے علم دیا ان کے لیے درجے ہیں، یعنی جو علم اور عمل کرتے ہیں ان کے لیے درجے ہیں۔ مثلا بدر والوں نے بڑی قربانیاں دیں، اسلام اس وقت کمزور تھا، نبی کے حامی کم تھے، اس کے باوجود بھی جانوں پر کھیل کر نبی کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح یہ جو درجات والے تھے، تم اگر ان کے لیے اٹھو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو تمہیں بھی درجے دیں گے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔